پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دینے والا قرآن پاک کی بے حرمتی کا تازہ ترین واقعہ۔ پوری دنیا کے اسلامی ممالک میں صدائے احتجاج بلند۔ بحیثیت مسلمان ہمارا انفرادی فریضہ کیا ہے؟ اس ساری صورتحال میں ایک کمزور ترقی پذیر ملک کا عام مسلمان شہری اپنی بساط کے مطابق کیا کر سکتا ہے؟ اس واقعے کے خلاف بحیثیت مسلمان مذمت کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ تفصیلات اس ویڈیو میں۔ ناظرین السلام علیکم، کرنٹ ٹی وی کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے قبل آپ تمام ناظرین سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ بھی قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے پہ رنجیدہ ہیں اور آپ کے اندر غم کے ساتھ ساتھ غصے کے جذبات پائے جاتے ہیں مگر کچھ کر نہیں پا رہے اور اپنی مختصر سی ڈومین میں رہتے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اپنی انفرادی حیثیت میں اس واقعے کے ذمہ دار ملک اور دیگر افراد جو اس میں شریک ہیں ان کے خلاف کیا کر سکتا ہوں، تو ناظرین پلیز یہ ویڈیو ضرور مکمل دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں واقعے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مکمل لاہ عمل دوں گا کہ یہ جو ہر آئے روز ہمارے دینی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے، کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، کبھی قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تو ہم نے اپنی انفرادی حیثیت میں کیا کرنا ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں پیش آیا جو کہ سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ ناظرین، عید کے روز اسٹاک ہوم شہر میں ایک مسجد کے باہر ایک ملعون عراقی شہری نے قرآن کریم کو نذر آتش کیا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کبھی فعل کی باقاعدہ اسٹاک ہوم کی مقامی عدالت سے اجازت لی گئی اور اس مکروہ فعل کے لیے اس ملعون کو باقاعدہ اجازت دی گئی۔ ناظرین، تفصیلات کے مطابق اس مکروہ شخص نے اس واقعے سے قبل مختلف اوقات میں متعدد بار مقامی پولیس سے مسلمانوں کے خلاف احتجاج کرنے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے کی اجازت طلب کی، مگر اسے اجازت نہ دی گئی۔ اب کی بار اس نے اسٹاک ہوم کی مقامی عدالت میں پولیس کی اجازت نہ دینے کو چیلنج کیا اور عدالت کی جانب سے اس ملعون کو آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے خلاف احتجاج کرنے اور اس کبھی فعل کی اجازت دے دی گئی، اور عید کے روز یہ اندوناک واقعہ پیش آیا۔ ناظرین، جب ملعون نے یہ مکروہ کام کیا تو مسجد میں موجود مسلم کمیونٹی نے شدید احتجاج کیا، اور ذرائع کے مطابق مقامی پولیس نے ایک مسلم شخص کو پتھر مارنے کے جرم میں گرفتار بھی کیا ہے۔ ناظرین، سویڈن حکومت کی سرپرستی میں اس بہیمانہ فعل کی انجام دہی کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ عراق اور ایران میں سویڈن ایمبیسی کے باہر شدید نوعیت کے بہت بڑے احتجاجی مظاہرے کیے گئے، اور بغداد میں سویڈن ایمبیسی پر مظاہرین کی جانب سے حملہ بھی کیا گیا۔ ایران نے مزید اعلان کیا کہ ایران سویڈن میں اپنا سفیر نہیں بھیجے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ترکیہ، UAE، اردن، مراکش، پاکستان اور دنیا کے دیگر مسلم ممالک میں بھی بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا۔ یورپی یونین نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی اور قرآن کریم کی بے حرمتی کو گھناؤنا جرم قرار دیا۔ ناظرین، یہ تو تھی اس واقعے کی تفصیل۔ اب لاہ عمل والی بات کی طرف جانے سے قبل آپ کو سویڈن کا مختصر سا تعارف کروا دوں۔ ناظرین، سویڈن نارتھ یورپ میں واقع ہے۔ اس کا بارڈر ناروے، فن لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ ملتا ہے۔ یورپی یونین کا ممبر ہے اور یورپی یونین کا تیسرا بڑا ملک ہے اور یورپ کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اسٹاک ہوم جو کہ کیپٹل سٹی ہے، اس کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کی کل آبادی 10.5 ملین ہے۔ 61.4% عیسائی ہیں، 36% لادین ہیں اور تقریباً 2.3% مسلم آبادی ہے۔
ناظرین، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ بحیثیت مسلمان اجتماعی اور انفرادی حیثیت میں اس واقعے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یا ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ آئے روز غیر مسلموں کی طرف سے جو ہمارے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے اس کی روک تھام ہو، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اور ناموس قرآن کریم پر کوئی حرف نہ آئے۔ ناظرین، ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کی اس سو کالڈ ترقی یافتہ دنیا میں ملکوں کی ترقی اور تنزلی کا راز ان کی معیشت میں چھپا ہے۔ یہ کسی ملک کی اکانومی ہی ہے جو ایک ملک کو ترقی یافتہ یا ترقی پذیر بناتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے جوابی طور پر ان کی معیشت پہ وار کرنا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ سویڈن کی تمام پروڈکٹس کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ ناظرین، سویڈن کے بڑے بڑے برانڈز میں اسپوٹیفائی، کلارا، اوٹلے، والوو، آئیکیا، ایرکسن، ٹائگر آف سویڈن، H&M، ہیگلوفس، اسکینیا اور ایسٹرازینیکا شامل ہیں۔ ناظرین، یہ فوڈ، فیشن، ہاؤس ہولڈ، میڈیسن، گاڑیوں اور مشینری کے برانڈز ہیں۔ ناظرین، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، ان برانڈز اور اس کے علاوہ تمام سویڈش برانڈز کا مکمل بائیکاٹ کریں تاکہ سویڈن کی اکانومی کو بڑا دھچکا لگ سکے۔ ناظرین، جن برانڈز کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے پاکستان میں ان میں سے کم ہی آتے ہیں۔ پاکستان کی سویڈن کے ساتھ بڑی ٹریڈ آئرن سکریپ، الیکٹریکل ٹرانسفارمرز اور کرافٹ پیپر کی ہے۔ میری تمام کمپنیز جو کہ سویڈن کے ساتھ ٹریڈ کرتی ہیں، اور حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ سویڈن کے ساتھ اپنے تمام تجارتی معاہدوں کو منسوخ کریں، کیونکہ یہ ہماری دینی غیرت کا سوال ہے۔ ناظرین، دوسرا کام جو آپ اپنی انفرادی حیثیت میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عملاً اس واقعے کے خلاف ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کریں۔ اس سے حکومت وقت اور عالمی طور پر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے اور سوڈان کو سفارتی تعلقات کی منسوخی کا خطرہ لاحق ہوگا۔ ناظرین، آخری اور سب سے اہم ترین نقطہ جو ہم اپنی انفرادی حیثیت میں ایسے بہیمانہ واقعات کی روک تھام کے لیے کر سکتے ہیں وہ اپنی کردار سازی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اعلیٰ کردار ہی وہ کنجی ہے جس سے سیاہ دلوں کی تاریکی دور ہو سکتی ہے، جس سے ترقی کی منازل طے کی جا سکتی ہیں اور جس سے دنیا پر رول کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے باوجود تمام تر اخلاقی برائیاں اگر ہمارے اندر پائی جائیں گی تو کسی غیر مسلم نے ہم سے کیا متاثر ہونا ہے؟ اس کے دل میں دین اسلام کی کیا لگن پیدا ہونی ہے؟ اس کے اندر ہمارے کردار کی خامی کی وجہ سے مسلمانوں سے نفرت کے جذبات ہی پیدا ہوں گے۔ ناظرین، اگر سیرت طیبہ کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو اس وقت کے بدترین کفار کے دلوں میں دین اسلام کی روشنی جاگی، اس کے پیچھے سیرت طیبہ کا حسن اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق اور کردار ہی تو ہے۔ وہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حیات طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بے حرمتی کرتے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کو تکالیف دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار ان کے لیے بھی دعا فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ احسن طریقہ اور حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں۔ نتیجتاً ان کے اندھیرے اور مردہ دلوں میں بھی ایمان کا نور پیدا ہو گیا۔ تو ناظرین، آئیں ان بے حرمتی کے واقعات کا بدلہ ان کفار سے ایسے لیں کہ ہم اپنی کردار سازی کریں اور سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے اخلاقی گراوٹ سے باز آئیں، اعلیٰ کردار کے مالک بنیں، تاکہ پوری دنیا میں ہماری عزت و تکریم ہو اور دین اسلام ہمارے کرداروں سے منعکس ہو اور کفار ہمارے دین کو سچا جانے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ناظرین، اللہ حافظ۔